ہی یہی ہے. ہماری تو آرزو یہی ہے کہ بقی مل جائے, جنت البقی مل جائے, وہاں شہادت مل جائے. اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. ہاں میں نے کہا قتل طیبہ میں ہم کو کرو گے, رقص کرتے ہم سولی چڑھیں گے. اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہوگا کہ بقی میں سویا کریں گے. بقی میں سویا. میں نے کہا دلیل دو, میں نے کہا دلیل دو. دلیل دی, عقل کے اندھوں نے دلیل دی. کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا میں آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے اجازت دے اپنی ماں کی قبر پر جاؤں, تو اللہ نے اجازت دے دی. آقا نے دعائے مغفرت کی, دعائے مغفرت کرنا چاہی, اللہ نے منع کر دیا. کہا محبوب ماں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا, تو یہ دلیل ہے چونکہ اللہ نے منع کیا. کہا حدیث صحیح ہے. میں نے کہا صحیح ہے. کہا اللہ نے منع کیا کہ نہیں. میں نے کہا منع کیا. کہا جب اللہ نے منع کیا کہ ماں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو, تب پتہ چلا دعائے مغفرت نہ کرنا اور دعائے مغفرت کی اجازت نہ دینا اس بات کی دلیل ہے وہ ایمان والی نہیں تھی. میں نے کہا ایمان والی نہیں تھی, نام کیا ہے؟ آمنہ ہے. ارے آمنہ تو ہوتی ہی ایمان والی ہے. آمنہ نام ہے اور ایمان والی نہیں ہے. ہاں آمنہ نام ہے, آمنہ نام ہے. میں نے کہا بتاؤ. اب میں اس کی گرامیٹیکل ریزنز پر بات نہیں کرتا. میں نے کہا تم دلیل دیتے ہو کہ صحیح دلیل ہے, صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی. میں نے کہا قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقم علی قبرہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے غیر مسلموں کی قبر پر جانا منع ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. قرآن میں ہے نا. اب یہ اقتداء النص سے ثابت کروں گا, دیکھیے گا آپ توجہ فرمائیے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا نا قبر پر نہ جاؤ. کس کی قبر پر جانا منع ہے؟ غیر مسلم کی قبر پر جانا منع ہے. اللہ نے حکم فرمایا لا تقم, نہیں ہے, لا تقم نہیں جانا. تو میں نے کہا اللہ نے منع فرمایا نا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ, کیا تم مانتے ہو کہ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی؟ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی. تم سمجھتے ہو یہ تمہاری دلیل ہے, یہ تمہاری نہیں, یہ ہماری دلیل ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ ہماری دلیل ہے. تم کہتے ہو جی جی جی. میں گزارش کر رہا ہوں کہ اہل سنت کے ایک عظیم عالم سید بادشاہ حضرت سید الشیخ شیخ الہند سید کمیل اشرف صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں. آپ کوئی شخص ان کے لیے بس رستہ بنائیں اور حضرت کو ٹربل نہ دیجیے گا, تکلیف نہ دیجیے گا, بس رستہ بنائیں حضرت کے لیے. حضرت تشریف لا رہے ہیں. جی جی آپ جتنی خاموشی رکھیں گے اتنی گفتگو ہوگی. بھائی شور نہ مچائے, شور نہ مچائے. نہیں پانی نہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے شور نہ مچائے, شور نہ مچائے. درود شریف کا ورد کرتے رہیں, شور نہ مچائے. آپ لوگ اٹھ جائیے. I need this for the photo. بھائی لوگ اطمینان رکھے, شور نہ مچائے. بیٹھ جائیں, اطمینان رکھے, شور نہ مچائیں.
No water. Thank you. No water. No water didn't talk. ऐसा ही शोर है, क्यों शोर मचा रहा है? गाड़ी लगा के क्या हासिल होगा? ये बड़ा एक क्वेश्चन के लिए बता दो सीरियल में 1-2 मिनट जरा पीछे करो आप पेश करो दूसरा आदमी माइक खोलने देना मोहतरम हज़रात जानशीन मखदूम सानी पीर तरीक़त शेखुल हिंद सैयद कुमैल अशरफ साहब क़िबला अशरफी जिलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया तशरीफ़ ला चुके हैं। उनकी खिदमत में हार फूल पेश किया गया और ख़तीब सैयद पीर तरीक़त पीर साक़िब शामी साहब की खिदमत में भी हार फूल पेश किया गया और सैयद सुहेल अशरफ साहब खिदमत में भी हार फूल पेश किया गया। आप हजरात वक्त ज़ाया ना करें, अपनी जगहों बैठ जाएं, खिताब समाअत करें। माइक आप हजरात बैठ जाएं, अपनी जगहों पर खिताब समाअत करें। बैठ जाएं, शोर ना करें, अपनी जगहों बैठ जाएं, तकरीर समाअत करें जो आपके आने का मकसद है। बैठ जाइए आप हजरात। आप हजरात बैठ जाइए, शोर ना कीजिए, तकरीर सुनिए। हजरत शुरू करें आप। जी जी, आप तशरीफ रखिए। को पीछे करके बिठा दो, गरम हो जाएगा। वो छोड़ जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج پہلی مرتبہ حضرت کی زیارت ہو رہی ہے. حضرت شیخ الہند جناب سید کمیل اشرف صاحب حافظہ اللہ تعالی آج کی اس بزم کی رونق بنے. اور آپ تشریف رکھیں گے تو بات جاری رہے گی نا. جی تشریف رکھیے. پیچھے بولو بیٹا, پیچھے جاؤ. گو بیک جگہ ہو جائے گی انشاءاللہ. لوگوں سے التجا ہے کہ تشریف رکھیں, شور نہ مچائے تاکہ خطاب پھر سے شروع ہو سکے. حضرت رکے ہیں آپ لوگوں کے لیے, آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. 12 بجے پروگرام فنش ہو جائے گا, آپ وقت لوگ ضائع کر رہے ہیں. مہربانی کریں شور بالکل نہ مچائیں. جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اچھا میں آپ سے پوچھوں, کیا بات ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہے؟ عظمت رسول. ہاں, عظمت رسول کا کون سا پہلو؟ کیا کہنے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اعتراض کا جواب دے رہا تھا, اس کو رکھیں. ایک اعتراض تھا, اس کا جواب دے رہا ہوں. there was an objection, I'm trying to respond to the objection. what is the objection? اعتراض کیا تھا؟ ایک اعتراض یاد آیا اس گفتگو کے دوران جب میں بتا رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی عظیم ذات ہے کہ جس چیز کو حضور سے نسبت حاصل ہو جائے, you cannot claim to be like that. how can you claim to be like رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بات ہو رہی تھی. اب آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ میں گفتگو جاری رکھوں گا. توجہ فرمائیے گا. کہا گیا کہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہ اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے. تو میں نے کہا تھا کہ اقتداء النص سے یہ ثابت ہے کہ قرآن کریم کی یہی آیت
یہ ہماری دلیل ہے، تمہاری دلیل نہیں ہے. ہماری دلیل کیسے ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ. یہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، مدینۃ المنورہ میں گستاخوں سے جو میرا مناظرہ ہوا تھا اس میں ہم نے جواب کیا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی. تو دعائے مغفرت کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ العیاذ باللہ سیدہ مؤمنہ نہیں تھی. تو میں نے کہا کیا قبر پر جانے کی اجازت دی کہ نہیں؟ کہا دی. تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کافر کی قبر پر نہ جاؤ، تو قبر پر جانے کی اجازت دے دی. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومنہ ہے. یہی اس بات کی دلیل ہے وہ مومنہ ہے. کہا پھر دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یہ کیوں فرمایا کہ مغفرت کی دعا نہ کرو؟ تو اس کا جواب سماعت فرما لیں. مغفرت کی دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعائیں نہیں کی جاتی. بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. دیکھیے کبھی آپ کہتے ہو یا اللہ غوث اعظم کو بخش دے، کیا الیاذ باللہ کوئی ایسا کہتا ہے یا اللہ خواجہ غریب نواز کو جنت عطا فرما معاف کر دے؟ کوئی نہیں کہتا. ہر شخص کہتا ہے کہ وہ چونکہ بخشے ہوئے ہیں تو بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جاتی. کیا الیاذ باللہ کوئی کسی نبی کے لیے کہہ سکتا ہے اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما، موسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما؟ نہیں. قانون کیا ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. دیکھیے جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں بالغ کے لیے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، دعائے مغفرت کرتے ہیں نا. لیکن نابالغ کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا، کیا؟ فرۃ واجعلہ لنا. فرض کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرے اللہ یہ جو بچہ مجھ سے پہلے چلا گیا ہے، یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جائے اور میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے. کیا؟ چونکہ بچہ بخشا ہوا ہے تو بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. بخشے ہوئے کے لیے کہا جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جا رہا ہے، آخرت میں میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے، میری بخشش کا وسیلہ بنے. تو کہا تم کہتے ہو کہ حضور نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی، اللہ نے اجازت نہیں دی. ارے اس بات پر غور کرو، مغفرت کی دعا اس کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے لیے مغفرت نہ ہونے کا امکان ہو. ارے وہ تو پہلے سے ہی بخشی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ دعا نہیں کی جاتی کہ ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. میں کہتا ہوں یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو اتنا بلند و بالا اور اعلیٰ مقام ملا. تو گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس مچھلی میں ایک نبی رہے اس کو وہ مقام ملتا ہے. ارے جس ماں کی پیٹ میں آمنہ کا لال ہے وہ ماں مغفرت کی محتاج نہیں ہوتی، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی، اس کے وسیلے سے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہے. تو تیری ماں آقا کی ماں کی طرح نہیں، تو آقا کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے تو کہتا ہے میں آقا کی طرح ہوں، تو اپنی گھر کے حالات کو دیکھ لے، اپنی بیوی کو دیکھ لے. کیا تیری زوجہ کے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ نہیں. لیکن آقا کی ازواج مطہرات کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں. میں کہتا ہوں میرے آقا کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں، میرے آقا عام مردوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر یہ چمکتے دمکتے یہ کچوچا کے چہرے دیکھو، یہ سادات کے چہرے دیکھو. تم کہتے ہو ہم آقا کی طرح، آقا ہماری طرح، ہم آقا کی طرح، آقا ہماری طرح. ارے تمہارے بیٹوں کے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ ارے ان کے بیٹوں کے لیے دیکھو، کہا انما یرید اللہ لیذہب اہل البیت لیذہب الرجس، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہ جب تقریر میں بات ہو رہی ہوتی ہے نیند نہ ہو تو پھر آیات بھی بھول جاتی ہے. میں کہتا ہوں تم کہتے ہو تم آقا کی طرح، تمہارے احباب آقا کی طرح، وہ بھی بشر ہم بھی بشر. ارے تم اپنی فیملی کو دیکھ لو، تمہارے بیٹوں کے لیے آیت نہیں نازل ہوئی لیکن آقا کی اولاد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ پاک ہیں، ان کی پاکی کا اعلان تو پھر بریلی کے مجاہد نے بھی کیا نا. کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور،
تیرا سب گھرانہ نور کا نور تیرا۔ تو بتاؤ آخر کس اعتبار سے تم آقا کی طرح ہو؟ کیا تمہارا جسم آقا کی طرح؟ کیا تمہارے ہاتھ آقا کی طرح؟ کیا تمہاری انگلیاں آقا کی طرح؟ کیا تمہاری آنکھیں آقا کی طرح؟ کیا تم اپنی ذات کو دیکھ لو، تم اپنے جسم کو دیکھ لو، اپنے پسینے کو دیکھ لو، تمہارا پسینہ نکل رہا ہو تو کوئی قریب سے نہیں گزرتا، بدبو آتی ہے۔ آقا کا مبارک پسینہ، وہ کیسا مبارک پسینہ، ارے کیسا مبارک پسینہ۔ ام سلیم جمع کر رہی ہیں، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما تصنعین یا ام سلیم، ہے ام سلیم کیا کر رہی ہے؟ آقا کا معطر و معمبر پسینہ جمع کر رہی ہیں، کہتی ہیں نرجو برکتہ لصبیاننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کے پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت جمع کر رہی ہوں۔ ارے ان